والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ صحابہ کے دور میں دو صحابہ کی دکان ایک جگہ ہوتی تھی اور وہ دیکھتے تھے کہ صبح سے سامنے والے بھائی کی دکان میں کوئی لینے والا نہیں آیا ہے، تو یہ اپنا گاہک ان کے یہاں بھیج دیتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے۔ ہمارے پاس تو دو چار آ گئے، مگر سامنے والا جو میرا بھائی ہے اس کی دکان میں ابھی تک کوئی نہیں آیا، تو کہتے تھے اپنے یہاں آنے والے گاہک کو کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں اچھا مال ملتا ہے، سستا میں وہاں ملے گا۔ ایک دکان والا دوسری دکان کی تعریف کر رہا ہے، دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا ہے، تاکہ اس آدمی کا بھی وہ افتتاح ہو جائے، شروعات ہو جائے دکان کی، اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی خرابی، اس کا نقص نکالنا کہ سب میرے ہی پاس آوے، دوسروں کے پاس کوئی نہ جاوے۔ یہاں تک کہ دنیاوی معاملات کو تو درکنار کریے، دین کے معاملہ میں بھی آدمی ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنے سے دریغ نہیں کر رہا ہے۔ دین کے معاملہ میں بھی دینی مدارس چلانے والے، مکاتب چلانے والے، یہ مساجد کے ذمہ دار، ان سے جا کے پوچھئے کہ وہ کتنا ٹینشن میں رہتے ہیں اور ان کے پیچھے کتنے لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ بس چلے تو آج کا آج مدرسہ بند کر دے، مسجد میں تالا لگا دے، مکاتب کو بند کر دے، یہ داڑھی ٹوپی والے، یہ مسلمان لوگ، صرف اس وجہ سے کہ ہم کو ٹرسٹی کیوں نہیں بنایا، صرف اس وجہ سے کہ ہم کو کیوں نہیں پوچھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم سے پوچھ کے سارا کام کیوں نہیں کرتا ہے، ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیتا ہے۔ کس کو اتنی فرصت ہے؟ لوگ کام کرے گا کہ تم کو مسکا مارتا پھرے گا؟ بے سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کہاں سے کوئی مسکا مارے گا؟ کس کے پاس اتنی فرصت ہے؟ آدمی ایک کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مسجد چلا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، اسکول چلا رہا ہے، کالج چلا رہا ہے۔ آج امت کا اتنا بڑا انحطاط ہے، آج امت اتنا پیچھے جا چکی ہے مالی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، کہ آج اس امت پہ جتنا بھی رحم کیا جائے کم ہے، جتنا بھی رحم کیا جائے کم ہے۔ لاکھوں میں آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ملیں گے، مسلمانوں میں خاص کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہائر ایجوکیشن بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ مسلمان 20,000 کا 25,000 کا موبائل تو سب بیٹوں کو دے دے گا، مگر 5,000 اسی بیٹے کے لیے فیس نہیں بھرتا ہے۔ 5,000 فیس اسی بیٹے کے لیے، اسی کا لائف بنانے کے لیے، فیوچر اچھا کرنے کے لیے وہ باپ اس کے لیے فیس نہیں بھرتا ہے، مگر 50,000 کا 20,000 کا موبائل اس کو ضرور دے دیتا ہے، جس سے وہ چوپٹ ہو جائے، اس کا ذہن ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور مزید اس میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا نام لے کر کے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایجوکیشن کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں طرح طرح کے عیب نکالے جاتے ہیں، اس میں طرح طرح کا رخنہ ڈالا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے کام میں، اچھے کاموں میں مدد کرے۔ وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تعاونوا بالبر والتقویٰ، اچھے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں تم لوگوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ارے پیسے سے مدد تھوڑی ضروری ہے، پیسے سے مدد، اگر اس کو دو اچھے بول دیا، اس کی ہمت افزائی کر دی، اس کی واہوائی کر دی کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، یہ اس کام میں شریک ہونا ہے، یہی اس کام میں شریک ہونا ہے۔ آج تو لوگ دو اچھے بول کر کے نہیں دیتے، اچھے بول بھی نہیں بولتے، کوئی کسی کی تعریف کرنے کے ایک دم مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کو تعریف کرنے کا، اچھا بولنے کا کسی کو، بس سب ہم کو اچھا بولے، میں کسی کو اچھا نہیں بولوں گا،
سب ہم کو اچھا بولے، سب ہمارے کام کی تعریف کرے، میں کسی کے کام کی تعریف نہیں کروں گا۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سیوا ہے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے، پیسے سے مدد کرے، جان سے مدد کرے، مال سے مدد کرے، بول کر کے مدد کرے، دو اچھے بول کر کے مدد کرے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دنیا میں مومن مرد، مومنات سبھی عورتیں، دنیا کی ساری مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، سب ایک دوسرے کے مددگار رہو، سب ایک دوسرے کے مددگار رہو، دین کے کام میں بھی مددگار رہو، دنیا کے کام میں بھی مددگار رہو۔ کون مددگار ہوگا ایک دوسرے کا؟ جو مومن ہوگا، جو مومنہ ہوگی۔ جو اس کے خلاف کرے گا، پاؤں کھینچنے کا کام کرے گا، رکاوٹ ڈالے گا، مالی اعتبار سے کسی کو کمزور کرے گا، کہیں کیس کر کے پھنسا دے گا، کہیں توڑ دے گا، کہیں بجھا دے گا، کہیں پریشان کرے گا، شیطان کا کام ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ انسان کی شکل میں یہ شیطان ہے جو ایک دوسرے کو پیچھے کرنے، اسے برباد کرنے، اسے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ یہ شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، دین کے کام میں بھی، دنیا کے کام میں بھی۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی باتوں کا لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اچھی بات، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بچی نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر کے افراد نماز نہیں پڑھتے ہیں، صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کو صحیح سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، میرے بیٹے تو جوان ہو گیا، اب تو روزہ رکھنا چاہیے ورنہ مجھے گناہ ہوگا۔ تو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بیٹے، اب نماز نہیں پڑھنے کا وبال تیرے سر پر تو آئے گا، میرے سر پر بھی آئے گا۔ میں باپ ہوں نا تیرا، میں تیرا رشتہ دار ہوں، بڑا ہوں، میں تیرا تربیت گاہ ہوں، میں تیرے تربیت کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ اگر تو آج نماز نہیں پڑھتا ہے بلوغیت کے بعد، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں بھی مجرم ہوگا۔ بیٹے کو اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، گھر کے سارے افراد کو اچھی باتوں کا، رشتہ داروں میں اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، اور پھر جب ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو محلے میں سب جا کر کے لوگوں کے پاس، لوگوں سے مل جل کر کے دوست احباب کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، اور جب اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو شہر میں پھیلنا، یہ کام ہماری ذمہ داری میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کوئی غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف چلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، مزید بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے روزے کے زمانے میں، اس سے جا کر کے پیار سے سمجھائیں گے کہ میرے بھائی آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، ایک تو خود روزہ نہیں رکھ رہے ہو اور دوسرا روزے کا مذاق اڑا رہے ہو، رمضان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اللہ کا عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ کبھی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں یہ مومن بندے، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے 82 جگہ پر قرآن کریم میں یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، آج بڑی کٹھنائی ہے لوگوں میں، بڑی مشکل کام ہو گیا، بڑا مشکل کام ہو گیا زکوٰۃ نکالنا۔ مشکل سے 20% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور اس نمازی میں مشکل سے 10% لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ آئے 10-20 ہزار روپیہ کسی کو دے دیا چلو چھٹی ہو گئی، وہ بھی لاج شرم حیان، کسی کو کچھ دے دیا تو دے دیا، محبت ہے، آپس میں میل جول ہے، ملنا جلنا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، یا کم سے کم نہیں دیں گے تو تھوڑا تو نکال دینا ہے، بیوی بھی کیا کہے گی، بچہ بھی کیا کہے گا، اس کو بھی تو دکھانا ہے کہ تم کو زکوٰۃ دینی ہے، میرے بعد بھی کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا۔ نہیں، جتنی بھی پڑو پٹی ہے، جو بھی مال ہے، جو بھی سونا ہے، جو بھی بینک میں پیسے ہیں، سب کا 2.5% ہر سال نکالنا ہے، ہر سال نکالنا ہے۔ یہ فرض ہے بھی نہیں، نماز کے بعد دوسرا فرض یہی ہے، نماز کے بعد پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ دینا۔ مگر آج کا مسلمان یہاں پر آ کر کے بہت زیادہ کوتاہی میں ہے۔ ہم لوگ کو معلوم ہے نا، ہم لوگ تو انٹرنیشنل زکوٰۃ وصول کرنے والے، کیا بولتے ہیں، CBI کا لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے، وہ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، ٹیکس وصول کرتا ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ کا ٹیکس وصول کرنے والے لوگ ہیں نا، ہم لوگ کو معلوم ہے نا کہ کتنے پانی میں کون ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے۔ مگر بمبئی کے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں الحمدللہ، خاص کر کے میمن، اللہ ان کو ترقی سے نواز رہا ہے الحمدللہ۔ میمن اور چلیا برادری، یہ دو A to Z الحمدللہ، بہت کم ہے جو نہیں نکالتے ہیں۔
بہت کم ہے، مگر سب لوگ نکالتے ہیں اور حساب کر کے نکالتے ہیں۔ اگر یہ نہیں نکالیں تو سارے مدرسے بند ہو جائیں گے ہندوستان میں، مسجدیں نہیں بنیں گی، نہیں بنیں گی۔ بس یہی لوگ ہیں جو کم سے کم ہندوستان کے غریب علاقے میں مسجدیں قائم ہیں اور مدارس چل رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی بات مانو۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا، رحم کرے گا۔ ایسے لوگ جن کے پاس یہ صفات ہوں گے، جو ان سب عادتوں کا ذمہ دار ہوگا، جو یہ سب عادتیں جس شخصیت میں ہوں گی، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومنین اور مومنات کے لیے وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے، یہ آپ مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے ایسی نہر جاری ہو جس نہر کو آپ دیکھیں، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر، ایک شراب کی نہر۔ شراب یہاں حرام ہے مگر وہاں شراب حرام نہیں ہے، جو یہاں رکے گا وہ وہاں پیے گا، خوب پیے گا، ناک تک چڑھا چڑھا کے خوب پیو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مگر یہاں کے شراب میں گندگی ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، نشا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں کی شراب میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، پیے گا فرحت کے لیے، خوشی کے لیے، آرام کے لیے، اس سے خوشیاں حاصل ہوگی۔ تو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسا مکان ہوگا انسان کا جو مکان پانی کے اوپر اور شراب کے اوپر اور دودھ کے اوپر، نیچے سب کچھ بہہ رہے ہوں گے، بس جب چاہو لو اور پیو، وہ گندا نہیں ہوگا، اور خود تو پاؤں بھی گندے نہیں ہوں گے، نیچے نہر جارے ہوں گے، ڈھکن کھولنا ہے اور پینا ہے ٹھیک۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اتنے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیش کی جنت میں ٹھکانہ دے دے گا، ٹھکانہ دے دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز، ہم لوگ ابھی مسجد میں آئے، 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر نفل پڑھی، اور 20 رکعت بوڑھے کیا، جوان کیا، بچہ کیا، بدن کٹ کٹ اٹھ رہا ہے، پاؤں گٹ کٹ اٹھ رہا ہے، بار بار پانی پی رہے ہیں، گھوٹے گھوٹ پانی پی رہے ہیں، مگر 20 رکعت پورا کر رہے ہیں، 20 رکعت پورا کر رہے ہیں۔ امام صاحب بھی کیسے ہیں کہ تھکائے جا رہے ہیں، لمبی سورت پڑھتے جا رہے ہیں، ایک ورق 2 ورق پڑھ رہے ہیں ایک رکعت میں۔ تو یہ جو ایک 1.5 گھنٹہ سجدہ، رکوع، قیام، یہ سب جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد اس کا؟ رضوان من اللہ، میرا اللہ راضی ہو جائے، یہی ہے نا مقصد، بس یہی مقصد۔ رضوان من اللہ اکبر، میرا اللہ جو بہت بڑا ہے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ یہاں آنے کے بعد کوئی کسی کو کچھ دیا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں دیا ہے۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں، آپ بھی مجھے کچھ نہیں دیں گے، چاہیے بھی نہیں آپ کا، مجھے بالکل نہیں چاہیے، میرے سے بھی آپ کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مگر سب کو کیا چاہیے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تیرے در پر آئے، 4 رکعت نماز ادا کی، پھر سنت ادا کیا، بار بار سجدے میں گئے، کم سے کم 50 سجدے کیے ہیں ایک دن، ایک وقت میں 50 سجدے ہم کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ سارے بدن کے اعضاء اللہ کے قدموں میں جھکے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رضوان من اللہ اکبر، اے اللہ، میرے بڑا اللہ، بہت بڑا اللہ، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تیری رضا چاہتے، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھے خوش کر دے اور تو مجھ سے خوش ہو جا۔ ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ اے مومن مرد و عورت، جس کو یہ کامیابی مل گئی وہ بڑی کامیابی ہے، وہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تجھ کو میں راضی کروں گا، میرے پاس آ جا۔ یہ بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کسی انسان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا